اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ ماشاءاللہ سے آج ہماری سورۃ طٰہٰ شروع ہو گئی، جو مکہ میں نازل ہوئی، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 45 پر اور تلاوت کے اعتبار سے ہیں 20 پر، اور اس میں آیت ہیں 135 اور رکوع ہیں اس میں 8، اور پارٹ نمبر ہے اس کا 29، اور یہ حروف مقطعات سے اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہے، ٹھیک ہے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اسے جلدی پڑھیں گے، اور کھڑا زبر کو بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور یہ مد منفصل ہے، یہ چھوٹا مد ہے، اسے بھی ہم 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا پڑھا نہیں جائے گا۔ اور یہ اخفا ہے، یہ نون ساکن کے بعد زار آ تو اخفا میں سے، تو غنہ اخفا دونوں کر کے پڑھیں گے۔ اس نون کو ہم انزلنا نہیں پڑھیں گے، ناک میں چھپا کے ایک الف کے برابر تب پڑھیں گے۔ یہ بھی مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر، اسے بھی کھینچا ہم نے۔ یہ الف مدہ ہے یہاں پہ، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، تو اسے کھڑا زبر کی طرح ایک الف کے برابر ہی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور یہ نون پہ جو جزم ہے، پھر تشدید والا حروف آ گیا ہے۔ جب پہلے جزم والا حروف ہو پھر تشدید والا، تو اس کو ہم ہجے میں تو ملائیں گے، رواں میں بالکل نہیں پڑھیں گے، اس کی جگہ یا کو لگا کے پڑھیں گے۔ لمئی، میم نون یا زبر مئی، لمئی یخشی، ٹھیک ہے نا، ایسے پڑھا جائے گا۔ یہ بھی اخفا ہے، یہ والا بھی۔ اور یہ یومن کا قاعدہ ہے، غنہ ہے، یہ ادغام۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا، یہ ادغام میم ہے، اور یہ غنہ ہے۔ تنزیلا ممن، یہ اظہار کا قاعدہ ہو گیا۔ اب ممن ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس کو جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد خارا، یہ ہے حرف علقی میں سے۔ حرف علقی 6 ہیں، حمزہ، عین ہے اور غین خا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف علقی میں سے کوئی حروف آ جائے تو جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، غنہ اخفا کچھ نہیں ہوگا ان کی طرح۔ تنزیلا ممن خلقنا الارض والسماوات العلی، دونوں کو برابر کھینچیں گے، سماوات ہی نہیں کر دیں گے، سماوات اور راپور زبر کے ساتھ ہے، یہ بھی راپور ہے، اور حا حرف علقی میں سے ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، ٹھیک ہے۔ الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، یہ اخفا ہے، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو اخفا گنہ دونوں کر کے پڑھیں گے، ان بالکل نہیں پڑھیں گے۔ تجہر، یہ دیکھیے قلقلہ ہے، اس میں قلقلہ بھی 5 حرفوں میں ہوتا ہے، قاف، توئے، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدین ہے۔ ان کے پڑھتے وقت مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، ٹوٹتی ہوئی آواز سنائی دیتی، اور کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا، بس انہی 5 حرفوں میں ہوگا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کا لام زبر کے ساتھ ہے، پورا ہوگا۔ اللہ کا لام زبر اور پیش کے ساتھ پورا ہوتا ہے، باقی سارے ہی لام باریک ہوتے ہیں۔ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہ میم کی علامت ہے، اخفا اور غنہ، یہاں پہ ہم سانس توڑیں گے اور رکیں گے بھی، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ اذ را، زال باریک پڑھیں گے، اذ را، را پر ہے،
إذ رأى نارا فقال لأهلهم اسكنوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها. یہ دیکھیے میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، میم پہ شد ہوتا ہے نا، تو یہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ادغام شفی ادغام کر کے اس میں پڑھا جاتا ہے. منها بقبس او اجد علی النار ہدا فلما أتاها نودي يا موسیٰ. دیکھیے یہ بھی کھینچ کے پڑھنا ہے، یہ مد منفصل ہے، تین الف کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہے. کھڑا زبر بھی ایک الف کے برابر ہوتا ہے، یہ بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے. اب یہ بھی مد منفصل ہی ہے. انی اجد علی النار ہدا، دال ایک زبر ختم ہو گیا، ایک بچہ ہدا. یہ یا بالکل نہیں پڑھا جائے گا، الف لام بھی نہیں. یہ حروف شمسی میں سے ہیں. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں آتے پڑھے نہیں جاتے. نون میں شد ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور میم کو بھی. اور یہ یہاں پہ مدہ بھی ہے، مدہ منفصل میں بھی ہے، الف میں مدہ ہے. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَجِدُ عَلَى النَّارِ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ نہیں کریں گے، یہ الف بن جائے گا. حرفوں کو گھٹانے بڑھانے کا گناہ ہو جائے گا. عین کو گھٹا دیا، الف لگا دیا. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ آیت کریں گے. جیم کی آیت واجب ہوتی ہے، کریں گے ٹھہریں گے اچھا ہے، نہیں ٹھہریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ. را پورے ہے زبر کے ساتھ ہے. وَأَنَا دونوں الف بالکل نہیں پڑھ جائیں گے. اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. یہ دیکھیے یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے، الف لام، اور یہ واو بھی نہیں پڑھا جائے گا. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. یہ دیکھیں تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ چھوٹا سا میم آتا ہے تو یہ پڑھنے میں آتا ہے، اور اس کے بعد با بھی ہوتا ہے، تو غنہ اخفا کر کے دونوں کو اس کو پڑھنا ہے. اور اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں، اقلاب. فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَدَاهُ فَتَرْضَىٰ. یہ نون وہی ہے غنہ سارے، ٹھیک ہے. اور نون ساکن بہارا تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے، جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے. غنہ ایک ویسے میں کچھ نہیں ہوئے گا. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ. یا موسیٰ علیہ السلام کا قرآن شریف بہت زیادہ ذکر ہے. ابھی پیچھے گیا نا اس کے پاک میدان طوا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا فرعون کے پاس بھیجنے کے لیے. عیسیٰ زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ کا عصا کے بارے میں آ رہا ہے یہ. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ. یہ ہے وقفہ، یہاں تھوڑی دیر رکیں گے، سانس نہیں توڑیں گے، ٹھہریں گے کچھ سیکنڈ اور پھر آگے چلیں گے. وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. یہاں اس کو آئیں کو تھوڑا کھینچیں گے، ہاں کو بھی کھینچیں گے اور یا کو بھی. یہ یہاں مدہ ہے، یہاں الف مدہ ہے، یہاں بھی یہاں مدہ ہے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ. جی میں کیا ہے؟ قلقلہ ہے. تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. دیکھیں یہ مد متصل ہے، یہ بھی مد متصل ہے.
یہ ہمیں 4 الف کو برابر تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذهب، اما پارے کے کچھ حروف ہے اس میں، اذهب إلى فرعون إنه طغى، یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے کہ جاؤ نرمی کے ساتھ بات کرنا موسیٰ علیہ السلام، جاؤ فرعون کے پاس وہ تاکہ وہ سرکشی سے باز آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری تو زبان میں لغنت ہے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیں۔ یہ جس کی زبان میں لغنت ہو نا اس کی دعا ہے یہ ہمارا ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے ایک رکوع سورہ طٰہٰ کا، تو یہ اس میں زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ دعا وہی پڑھا کرے جس کی زبان میں لغنت ہے، صاف نہیں ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کے بعد 3 بار پڑھیں رب زدنی علما رب زدنی علما، ٹھیک ہے نا، یہ دعا ہے یہاں سے یہاں تک۔ چلیں آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ترجمہ ضرور سیکھیں، اردو ضرور سیکھیں ماشاءاللہ سے، جب ہی ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے، کس کا حکم کر رہا ہے، وہ ہمارا ایک چینل ہے آؤ اردو سیکھیں، اس پہ اردو سیکھیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنا اور سمجھنے والا بنا، آمین سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔